حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھیے، ایک یہودی اور ایک مسلمان دونوں ایک فیصلہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، مقدمہ لے کر زمین کا جھگڑا کی کیا کہ دوسرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتوں کو دیکھ کر فیصلہ یہودی کے حق میں کیا کہ بھئی مسلمان صرف اس لیے نہیں کریں کہ میں ہمارا آدمی ہے، طرفداری حق کی بات جو بھی ہو، اسلام یہی سکھاتا ہے۔ اسلام قرآن پاک نازل کرنے کے مقصد میں اس کا ایک نام بھی ہے قرآن کا، فرقان، یعنی فیصلہ کرنے والی کتاب، حق اور باطل کے درمیان دے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، معاملہ ہو، اٹھ کو چلے گئے تو جنہیں باہر جا کر مسلمان کہا نہیں میں یہ فیصلے سے راضی نہیں ہوں، اور چلو حضرت عمر کے پاس جائیں گے۔ حضرت عمر اس وقت امیر المومنین نہیں تھے، پھر بھی گئے۔ یہودی بولا چلو، اسے یقین تھا کہ میرے نبی اگرچہ میں نہیں مانتا مگر ان کا فیصلہ صحیح ہی کرتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ صادق الامین، سچے اور امانت دار۔ اور اللہ کا بھی حکم ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی آدمی کی یا دشمنی آپ کو انصاف کرنے سے نہ روکے۔ سب کو حکم ہے، اللہ کو، رسول کو بھی، ہمنا بھی، سب کو بھی۔ صاحب فیصلہ کرو چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو۔ چنانچہ گیا، فیصلہ دینے ہی والی تھے کہ یہودی نے کہا کہ ایک بات سن لیں آپ فیصلہ سنانے سے پہلے، کہ ہمارا فیصلہ اللہ کے رسول نے کر دیا ہے میرے فیور میں۔ حضرت عمر نے مسلمان سے ہاں کیا وہی صحیح ہے؟ ہاں، پھر بھی آپ کے پاس اپیل کو آ کوئی؟ اچھا لے میں اپیل سنتا ہوں تیری۔ اندر سے گئے، تلوار لائے اور مسلمان کی طرف دوڑا لے۔ اب یہ بات الگ ہے کیا وہ کرے نہ کیسا کیا، کئی کو ایک لمبا قصہ ہے، وہ چھو ابھی ہمیں میں نہیں بتانا چاہتا۔ تو بہرحال اسلام کا مزاج دیکھنا میں بتانا چاہتا سو کہ ہمارے یہاں دشمنی نہیں ہے، امن کے ساتھ حضور نے انصاف کا فیصلہ کیا۔ چلو اور ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، ایک وقت راستے میں سفر میں تھے اللہ کے رسول، کھانے کا وقت آیا، ایک بکری ذبح کرے کھائے۔ چند آدمیوں کو لکڑیاں لانے کے واسطے بھیجا تھا آپ نے، گئے تھے، وہ نہیں تھے۔ تو اب گوشت پکے تک دیری ہوتی ہے نا، وہ پارٹساں کی یا تلی کی یا کلیجی کی تلے نہیں بھن کو آپ کو تقسیم کرے لائے۔ اب وہ دو آدمیاں نہیں تھا نا، کلیجی کہتی رہتی ہے وہی کہتی رہتی ہے، وہ تھوڑی سی سب کو تھوڑی تھوڑی دیے، لیکن اللہ کے رسول کے ہاتھ سے دی سو وہی تھی تھوڑی بھی ہے، تمہیں اتنے کھانے کے برابر ہی چو، تو سب کو دیا۔ مگر دو آدمیاں نہیں تھے نا، ان کے حصے کی رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتیج جتی تھی، کیونکہ وہ نہیں ہی کر کے ان کو حصہ نہیں کاٹتا تھا۔ اللہ کے رسول کے یہ اخلاق۔ اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں جا رہے تھے، حضور کو مسواک بہت پسند تھی، رستے میں جھاڑ آیا مسواک کا، اسے کہتے ہیں پیلو کا درخت، کہتے ہیں پیلو اجھاڑ کر توڑے دو مسواک، ایک سیدھی ٹوٹی، ایک ذرہ بنگی ہوگی، سیدھی اپنے ساتھی کو دیا لے، حضور کہتے ہیں ٹیڑھی تھی نا وہ پہ رکھ لے۔ انہوں نے کہا حضور وہ مجھے دے ڈالو۔ خدا کل پوچھا تو کہ تمہیں اپنے واسطے اچھی رکھ لے، دوسرا کو برا چاہے، اللہ کا حکم ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نہ نیکی اس وقت تک مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز دوسروں کو نہ دو۔ ہمیں آج کیا کرتے ہیں تو اچھی چیزیں ہمیں، خراب چیزیں دوسرے کو، کھانا پکائے کھا لیے گیلے اچھا ہمارا بچ گیا تو وہ کاما والوں کو دیتے ہیں سو، یا پھر روزہ مرہ کے کام والے رہتے ہیں ان کو کوپن کے چاولا، تم نہ باسمتی چاولا کیا بھئی ہے۔ تو لہٰذا یہ طریقہ اللہ کے حکم سے کھانا بچ گیا، یتیم خانے کو بھیج ڈالو، صدیقہ کو بھیج ڈالو، پہلے نہیں بولتے یتیم خانے کے بھی 100 بچوں کو بھیجو، بچ گا تو ہمیں یاد رہتی، یہ طریقہ بالکل غلط، اس سے آپ کو کچھ بھی ثواب نہیں ملتا۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آدمی مجلس میں آیا تو بٹ کو کھاتے، پیکرے نہیں کھاتے تھے، لیکن بیٹھتے کیسا تھے، سیدھے طرف سے پہلے دیتا ایسا اٹلے کو، سامنے کون بڑے ہیں ان کو ادھر تمہیں لے لو، ایسا نہیں تھے، ترتیب سے دیتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہوا کہ ڈامی طرح ابو صدیق اور بڑے بڑے صحابی بیٹھے، جیسے چھوٹے صحابہ، چھوٹے کو تو صحابہ تھے مگر عمرہ میں چھوٹے، حضور کے پاس ایک دودھ کا آیا پیالہ، پی لے کے بعد دیکھے حضور ادھر بڑے آدمی یہاں بیٹھے، ادھر ان سے پوچھا میری عادت تو یہ ہے کہ میں ادھر سے دیا کرتا ہوں، لیکن بڑے آدمی ادھر بیٹھے ہیں،
اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو دے ڈالوں. نہیں حضور، جیسے آپ کے جھوٹے کے ہم محتاج، وہ محتاج ہیں، ہم بھی محتاج ہیں. نہیں ہو سکتا. ہم نہ پہلے تھے. اللہ کے رسول برا نہیں مانے، دے ڈالے. یہ انصاف تھا، یہ طریقہ تھا آپ کا. ایک میاں بیوی میں آپ کے صحابہ میں سے طلاق ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ نکو سب بولنے کا. حضور کے پاس مقدمہ آیا اور جو شوہر طلاق دیے تھے انہوں نے کہا حضور مجھ سے نادانی میں غلطی ہو گئی، میں پھر ملنا چاہتا ہوں. وہ انکار کر رہے ہیں، ذرا آپ ریکمینڈ کرو. حضور بلائے ان کو، بلا کو پوچھے دیکھو ایسا شوہر نادم ہے اپنی طلاق پر، تو میں پھر مل. حضور یہ آپ کا حکم ہے یا پھر آپ کا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے سر تسلیم خم ہے، اور اگر آپ کا مشورہ ہے، آپ کا مشورہ آپ اپنے پاس رکھیے، مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے. حضور مسکرائے اور کچھ نہیں بولے. فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری خواہش، تمہاری پسند. یہ ہوتا ہے انصاف. کسی پر اپنی مرضی نہیں تھوپتے.